تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے گا نہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھے ہیں کون؟ سچے ہیں کون؟ نیکوکار ہیں کون؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کو جانے کیسے؟ ان کو ماننے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری۔ تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر اچھے کام کیے۔ جب تم کسی کو دیکھو جو اللہ پر ایمان لاتا ہو، رسول اللہ کو ایک جانتا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہو، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، اور اسے دیکھو کہ وہ نیک کام کرتا ہو، اللہ رب العزت نے اس کی علامت یہ رکھی ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، قریب اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ اب جس اللہ والے کی جانب، جس ایمان والے کی جانب لوگوں کے دل جھکے چلے جاتے ہو، جس کی جانب لوگ جھوک کر جھوک آتے ہو، تو سمجھ لینا یہ اللہ کا ولی ہے۔ آج اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے تعدد شرکت کو بچش میں خود دیکھا ہے، ایک تو نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ان کے قدموں میں اپنی زمین کو پیش کرتے ہیں۔ یہ کون ہے جس کے دلوں کو ان کی جانب جھکا رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو اللہ والوں کی جانب جھکا دیے ہے، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی لیے دنیا کہتی ہے بستی بستی دریا دریا، کیوں ان کی جانب لوگ آ کیوں رہے، اپنی پیشانی خم کر کیوں رہے؟ تو پتا چلا یہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، سبحان اللہ، یہ وہ ہے جو نیک کام کرتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ اب جو اللہ والا ہوگا، جس کی جانب لوگوں کے دل جھکے چلے آئے، تو سمجھ لینا وہ اللہ والا ہے۔ اس سے پہلے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام ہے، بڑے بڑے چچد علماء ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء ہے، ان کی بارگاہ میں سانوں کی عدد دے کر رہے ہیں، اور سرکار مفتی اعظم آپ کی بارگاہ میں آنے والے بڑے بڑے علماء چچد عالم دین ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک وقار ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، لیکن آخر آپ کی بارگاہ میں سبھی کو خم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی بارگاہ میں سانوں کی عدد طے کیوں کر رہے ہیں؟ تو آواز آئے گی سیجعل لهم الرحمن ودا، اے میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرا وہ بندہ ہے جو نیکوکار بھی ہے، یہ میرا وہ بندہ ہے جو متقی اور پرہیزگار بھی ہے، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اس لیے پوری دنیا سے لوگ آ کر اس کے سامنے اپنی پیشانیوں کو خم کر رہے ہیں اور اپنے سامنے میں عدد طے کر رہے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا کہتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں پھنس جائیں گے، ایسا مسجد میں زمانے میں نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مفتی اعظم کو وہ تقویٰ عطا فرمایا کہ ان کے تقویٰ اور طہارت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے، اور لوگ ان کی بارگاہ میں جوک در جوک آ کر ان کے علم سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہی اللہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا میں شہرت عطا فرمائی۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو ماننے والے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والے، اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے والے وہاں موجود ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول پر گزار دی، سبحان اللہ، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع شریعت اور اتباع دین میں گزارا۔ وہ میرے
صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور اس حدیث کو لوگوں کے درمیان واضح طور پر سمجھانے والا وہ میرا امام ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب لوگوں نے اس کو اور چھوٹ کیا اور لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی اب دین کوئی چیز نہیں ہے، مصطفیٰ کی اتباع کوئی چیز نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو حاضر و ناظر ماننا کوئی چیز نہیں ہے، مصطفیٰ کو آخری نبی ماننا کوئی چیز نہیں ہے، مصطفیٰ کے علم غیب کو ماننا کوئی چیز نہیں ہے، مصطفیٰ کو مالک و مختار ماننا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن میرے امام نے بتایا ظالمو تم لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھے ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت کو کس سے پاک مانتا ہے، اور جو رسول اللہ کی ایک نبوت و رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے میرا نبی مالک و مختار ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتا ہے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہے، اللہ کے نبی کے اختیارات پر یہ کہتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے حاضر و ناظر پر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ طاقت دی ہے، وہ تصرفات دیے ہیں، وہ اختیارات دیے ہیں کہ آپ مدینے میں رہتے ہیں لیکن اپنے بلاؤں کی ہند میں مدد کر رہے ہیں، آپ مدینے میں رہتے ہیں، آپ ملک کے تمام صوبے میں تمام خطے میں ہر شہر میں ہر قریہ میں آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اختیارات مصطفیٰ پر بھی کہتا ہے، علم غیب مصطفیٰ پر بھی کہتا ہے، اور آپ کے قریب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وہ یہ کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔ وہ یہ کہتا ہو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وہ یہ کہتا ہو جو لا الہ الا اللہ کی سطح بلند کرے گا اب جنت میں وہی داخل ہوگا جو مصطفیٰ کو حاضر و ناظر مانتا ہوگا، جنت میں وہی داخل ہوگا جو مصطفیٰ کو عالم بالغیب مانتا ہوگا، جنت میں وہی داخل ہوگا جو مصطفیٰ کو مالک و مختار جانتا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت کے اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے، کلمے کو جاننے والا ہے، کلمے کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ بتایا کس نے ہے؟ مصطفیٰ عالم بالغیب ہے، سکھایا کس نے ہے؟ مصطفیٰ مالک و مختار ہے۔ یہ جاننا کسان نے سیدھا کس سے ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں کہ ان سے پہلے نہ تو کوئی تھا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مصطفیٰ نور ہے، یہ بتایا کس نے ہے؟ اس امام اہل سنت نے بتایا ہے، جس کو آج پوری دنیا کہتی ہے ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام، اور وادی رضا کی تو ہے امالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ پوری دنیا اعلیٰ حضرت فرد واحد کا نام ہے، جو ایک جماعت ہے، جو ایک مشن ہے، جو ایک تحریک ہے۔ اعلیٰ حضرت اس فرد واحد کا نام ہے جو اپنے عام میں ایک سوسائٹی ہے، جو اپنے عام میں ایک تہذیب اور کلچر ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے عام میں ایک یونیورسٹی ہے کہ جس نے علوم و فنون کے چشمے بہائے اور لوگوں کے دلوں سے قدورت کو نکال کر عشق مصطفیٰ پیدا کیا، اور ایسا عشق پیدا کیا جب خود کا بھائی مدینے میں جائے اور کانٹا چنے تو کانٹا نکال کر علامہ حسن کہے خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ ایسا عشق کے عرض کرے یہ جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہوگا وہ کیا مسا نازے تمام۔ ایسا اپنے آپ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق، جس نے شریعت مطہر کو شرع مطہر کو لوگوں کے سامنے اس کا صحیح آئینہ پیش کیا اور بتایا کہ تم دین میں غصب نہیں کر سکتے، تم دین میں دغا نہیں کر سکتے، تم اہل سنت والجماعت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بالیقین میرے سرکار نے فرمایا
من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ میرے سرکار نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن میرا امام کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی کچھ لوازمات ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، جن کو جاننا ضروری ہے۔ کلمے کا صحیح آئین جس ذات نے بنایا ہے اس کو دنیا بسا کے اعلیٰ حضرت کے نام سے، اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ وہ طریقہ امام اہل سنت کا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا اور فرقہ باطلہ سے قوم مسلم کی حفاظت کر کے ان کے سامنے وہ خالص دین پیش کیا جس کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا اہل سنت والجماعت وہ ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، وہی اعلیٰ حضرت کا طریقہ کار ہے، وہی اعلیٰ حضرت کا وتیرہ کار ہے جس پر میرے نبی کے صحابہ ہے۔ 1400 سال پہلے جو مسلک صحابہ کا تھا وہی آج مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں درس دیا لوگوں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ میرے امام نے ہر ایک پر مستقل رسالے لکھے اور ان کا جواب قوم مسلم تک عطا فرمایا۔ آج ہم ایک اللہ والے کا عرس کر رہے ہیں۔ آراز کرنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جائز ہے، مستحسن ہے، لیکن فرض و واجب نہیں۔ اور یہ کاملین کی آراز کرنا ضروری کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے شوکت اسلامی کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء کاملین کی سیرت، اولیاء کاملین کی زندگی، ان کے کردار اور ان کی تہذیب سے ہمیں جو سیکھ ملتی ہے وہی در حقیقت اولیاء کاملین کی محبت ہے اور وہی ان کا عرس ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، وہ تم سے خوش رہیں گے اور اب تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل کرا دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے ان کے طریقہ کار کو اپناؤ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیاء کے آراز جائز ہے، لیکن میرا امام فرماتا ہے آراز کے نام پر بے حیائی جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کا مزاروں پر آنا حرام، مرد آئے تو 4 قدم دور کھڑے ہو کر اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اپنے سادھو کو ادب دے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں واسطہ دے کر ان سے دعائیں کرائے، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن میرے امام فرماتے ہیں ان کے چادر کو چومنا، ان کے آگے سجدہ کرنا یہ ہرگز اجازت نہیں ہے اسلام میں، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے اللہ والوں سے جن کی حیات ظاہری میں جتنے قدم دور بیٹھتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے مزاروں میں بھی زندہ ہے۔ اللہ رب العزت کے نہ اولیاء کو موت آتی ہے نہ انبیاء کو موت آتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو مومنین کو بھی قبروں میں حیات عطا فرماتا ہے، اس لیے یہ اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ جیسے ان کی حیات ظاہری میں ان سے 4 قدم دور بیٹھ کر زانوی عبادت کرتے ہو، ایسے ہی ان کے وصال کے بعد بھی ان کے مزار کے 4 قدم دور بیٹھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرایا کرو۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تو لکھا عورتوں کا مزاروں پر آنا حرام، پیروں کا داڑھی اور مونچھوں کو چھوڑ کر اپنے بالوں کو شانوں سے زیادہ بڑھانا حرام، مزاروں پر قوالی کرنا حرام۔ حق تو یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑتے اور کہتے کہ مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، اور کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا اتباع تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کی اتباع تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت سے عداوت کرنے لگے، اعلیٰ حضرت سے حسد کرنے لگے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے شرع مطہر کے دائرے میں رہ کر اس کے آئین میں رہ کر ارشاد فرمایا کہ مزاروں پر یا جہاں بھی جو قوالیاں ہوتی ہے یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب جو قوالیاں کر رہے تھے چاہیے تھا کہ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑتے اور عرض کرتے سرکار ابھی تک جو کام حرام ہوا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی اتباع کرنے لگتے۔ جو اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کا بازار بنائے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا 1 سے زائد انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ اب پیروں کو چاہیے تھا کہ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑتے اور اپنے اس پھیرے پن سے توبہ کر کے اعلیٰ حضرت
سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا بھی احمد رضا سے رابطہ کوئی نہیں۔